السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ عمران خان کی جیل حراست کو آج 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 3 سالوں میں نہ تو ان کی رہائی ہو سکی اور نہ ہی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ختم ہو سکے۔ اسی تناظر میں آج پی ٹی آئی نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا، جس کے دوران گرفتاریوں کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ ان 3 سالوں میں پی ٹی آئی نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور پی ٹی آئی کی بیلنس شیٹ کیا رہی، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب کی جو حراست ہے اس کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور مختلف شہروں میں آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ پی ٹی آئی کی عادت جو تھی اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کراچی ہو، پشاور ہو، سرگودا ہو، ہر جگہ احتجاج کیا گیا۔ وہاں پہ جو آپ کے لوگ تھے ان کو قید بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں کا گرفتاریوں کا کاؤنٹ رہا وہ کتنا تھا، اور یہ جو احتجاج تھا یہ کس حد تک کامیاب رہا؟ پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب کے جو چاروں ریجنز ہیں ان کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ایک اچھی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے۔ اس وسائل کے باوجود گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ آج صبح لاہور میں گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ ویسے تو پچھلے 3-4 دنوں سے ہی پنجاب حکومت یہ فسائیت کا کھیل کھیلتی رہی، ڈور ناکنگز ہو رہی تھی، لوگ گرفتار ہو رہے تھے، لسٹیں بن رہی تھیں جو ایک ان کا ایس او پی ہے جس کے مطابق یہ جاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ کچھ بچے پہلے بھی پکڑے گئے، یعنی کہ 3 تاریخ کو 2 تاریخ کو۔ آج صبح لاہور میں ہمارا بڑا احتجاج تھا، اس لیے کہ ہم نے سینٹرل پنجاب ریجن کو جو ہے وہاں پہ اکٹھا کیا تھا۔ اس میں ایوان عدل کے سامنے سے صبح جاتے ہی ہمارے ایم این اے عارف نوید جٹ صاحب کو، ہمارے 3 ایم پی اے جس میں عبیس ورق اور 3 نوجوان اور تھے، ان کو پکڑ کے جو ہے انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ ہمارے کسان ونگ کے شیخوپورہ کے پریزیڈنٹ رستم کو، ان کو اس کے ساتھ، اور 15-20 لوگ جو ہیں اس کے ساتھ انہوں نے گاڑی میں بند کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریحان نامی نوجوان ایک صحافی تھے، ان کو بھی مارتے ہوئے جو ہے وہ لاہور وہیں ایمبولینس کے ساتھ ادھر بند کیا گیا۔ ملتان میں کچھ لوگوں کو پکڑا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے فیصل آباد سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ تو ابھی تک اطلاعات کیونکہ آ رہی ہیں تو ایگزیکٹ نمبر جو ہے ہم فوکس جو ہے وہ ابھی تک کیونکہ چیزیں چل رہی ہیں، آن گوئنگ ہیں، تو لاہور کی تعداد ہمارے سامنے تھی۔ باقی بس جیسے جیسے انفارمیشن آتی رہے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہتر، بہت بہتر تھا۔ اگر آپ پچھلے سال 5 اگست کا احتجاج دیکھیں پنجاب میں ایز کمپیئر ٹو دس ون واز ان کمپیریزن ٹو لاسٹ ایئر بہت بہتر تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت بھاری تعداد میں اس وسائیت کے باوجود لوگ وہاں پہ باہر نکلے ہیں۔ کراچی میں علیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں اگر آپ دیکھیں وہ بڑا بہترین قسم کا احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں کراچی میں، حیدرآباد، سکھر، ادھر ادھر۔ کسان ونگ سندھ کے پریزیڈنٹ میر اقبال اور لوگ صاحب جو ہیں سیکرٹری جنرل، بہت بڑا احتجاج سندھ میں ہوا۔ پنجاب میں میجر سرور اعجاز شفیع کسان ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، مدر پارٹی کے ساتھ مل کے بہت اچھا۔ وومن ونگ جو ہے وہ بہت سارے ضلعوں میں بڑا ایکٹیو رول انہیں پلے کیا۔ بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں غفار کاکڑ، سالار جو ہے ہمارے دوست، وہ داؤد شاہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے کوئٹہ اور آس پاس کے اضلاع کے اندر ریلیاں جو ہیں اچھی تعداد میں وہ کی ہیں، اور لوگ رواں دواں ہیں۔ پشاور میں اس وقت پورا صوبہ، کیونکہ پشاور میں جلسہ جو ہے وہ پورے صوبے کا ہے، اور بڑی بھاری تعداد میں لوگ، بہت بڑے بڑے قافلے جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ روڈ بلاکس ہیں رش کی وجہ سے۔ اٹس اے گڈ شو ٹوڈے، آئی مین بڑا امپیکٹ فل ہے۔ آپ دیکھ لیں ویژولز، دیکھیں اوبیسلی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ تو بیچارے انڈر پریشر ہوتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں دکھا سکیں گے، مگر سوشل میڈیا جو ہے دکھا رہا ہے، ہر چیز دنیا کے سامنے ہے، اوبیسلی دکھ رہا ہے، یہ تو ہم چھپا نہیں سکتے۔ سر، پشاور کی آپ نے بات کی، پشاور کے پی ہوئی تو متحرک تھا۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب سے جو اس دفعہ رسپانس تھا اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر تھا؟ میں نے کہا بالکل، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ جی بالکل سنی، لیکن پچھلے سال کی نسبت سبین بہت ہی بہتر تھا۔ پچھلے سال کی نسبت بہت بہتر تھا۔ تو آپ دیکھیں نا پچھلے اس سال کا تو کیا یہ مطلب ہوا سمجھا جائے کہ گورنمنٹ آپ کو سپیس دے رہی ہے احتجاج کے لیے؟ نہیں، گورنمنٹ نے کیوں سپیس دینا ہے؟ اگر ہمارے 3-4 دن سے
لوگ پنجاب میں کریک ڈاؤن کی وجہ سے پکڑے جاتے رہے ہیں، ریڈز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. گورنمنٹ نے ہمیں اسپیس کیوں دینا ہے؟ گورنمنٹ کو اس میں کیا فائدہ ہے کہ ہم جو لوگ وہاں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے تھے، obviously وہ گورنمنٹ کو ہی کوس رہے تھے نا کہ یہی جو بینیفیشری جو مینڈیٹ چور ہے کیونکہ سر انہی کے لاسٹ فائدے کے لیے. جی لاسٹ ٹائم تو لوگوں کو ایک دن پہلے گھروں سے اٹھا لیا گیا تھا پنجاب میں، اگر کسی نے کوئی ویسے بات اس بھی دفعہ کی بھی تھی تو اس کو بھی اس اٹھا لیا دفعہ گیا تھا. نہیں اس دفعہ بھی ایسے ہوا ہے. بٹ وی ہیو گاٹن اسمارٹ. تو اب لوگ 3-4 دنوں سے گھروں میں ہوتے ہی نہیں ہیں. صحیح. میرے گھر 2 ریڈز ہوئے ہیں. اب یہ روٹین بن گئی ہے. میں نے اس دفعہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر نہیں کی. ٹھیک ہے روٹین میٹر آنے دو. اسی طریقے سے فیصل آباد میں نثار جٹ کے گھر، وہ ہمارے خالد صدرین صاحب ہیں جو مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں کسان بینک کے، ٹوبا میں ان کے ڈیرے کے اوپر اعجاز شفیع صاحب، میجر سرور صاحب. اب تو ہوئے ریٹ، لوگوں نے اب بہت نہیں کیا، پر ٹھیک ہے اور روٹین ہے، آنا ہے چکنا ہے، بندے لے جانے نہیں. صحیح. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپیس مل رہا ہے. آپ ہماری اسٹریٹجی کو داد دے دیں. آپ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن تھے، اب لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے جذبے میں آ گئے ہیں کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے. آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتی ہیں؟ آپ نیگیٹو کیوں لیتی ہیں اس کو؟ چلیے سر میں ایک نیگیٹو سوال ہی میں کر لیتی ہوں کہ عمران خان صاحب ایک بڑا نام ہے پاکستان کا. 9 مئی بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو سچویشن بنی. آج 3 سال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ حراست میں ہیں. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ موجودہ قیادت، لائرز یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ میں بھی تھوڑا سخت جواب دوں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیادت اس کی ذمہ دار ہے، وہ بزدل بھی ہیں اور اسٹوپڈ بھی ہیں. اس لیے کہ ان کو جیل میں ڈالا کس نے؟ اس حکومت نے. ان کے کیسز کون نہیں چلنے دے رہا؟ یہ حکومت نہیں چلنے دے رہی. وہاں پہ ججز کے فیصلوں کا احترام نہیں ہو رہا اور ججز اس کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. اس سارے ایپیسوڈ کے دوران احتجاج کے لیے کون نکلتا ہے؟ پی ٹی آئی کا ورکر نکلتا ہے، اس کی قیادت نکلتی ہے. اس سارے پروسیس کے دوران جیلوں میں کون جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے ورکر جا رہے ہیں. اس سارے پروسیس کے دوران اڈیالہ کے بعد کون جاتا ہے؟ پنجاب کے ایم پی ایز، ایم این ایز، بلوچستان، سندھ کے پی کے ایم این ایز، ایم پی ایس اینڈ ورکرز. اوبیسلی ورکرز زیادہ ہیں، ایم این اے ایم پی اے تھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے لیڈر کی گرفتاری کے لیے احتجاج کرتے ہوئے 2-2 4-4 مہینے جیلیں گزار کے آ جائیں؟ کئی بندے تو 8-8 مہینے سے جیلوں میں ہیں اور کچھ نا بالغ نا بلد لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ ذمہ دار ہیں. کیوں؟ جو ذمہ دار ہیں ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو؟ تو آپ کو موقع دے دیا نا کہ آپ نام لے لیں. سب مجھے ڈالا کسی نے جیل میں ہے اور میرا بھائی مجھے نکلوا نہ سکے تو میں ڈالنے والوں کو نہ کوسوں، میں کہوں تو میں نے نہیں کٹایا، تو ذمہ دار ہے. یہ کیا جوک ہے یار؟ اس جوک. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پھر دوسری بات کی کہ یہ کیوں نہیں نکل سک رہے. یہ عدالتیں ہمیں نہیں انصاف دے رہی. عمران خان صاحب کے وکالت نامے ہائی کورٹ سائن نہیں کروا پا رہی ہے. 17ویں 18ویں گریڈ کا ایک افسر ہائی کورٹ کا آرڈر اٹھا کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے. اب اس ہائی کورٹ کو بھی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے. کنٹمپٹ میں وہ آئی جی جیل خانہ جات کو، سپرنٹ جیل کو نوکری سے فارغ کر سکتے ہیں، مگر کیا کیا؟ 10 وائلیشنز ہیں. تو یہاں ہم کوئی مشدد پارٹی تو ہے نہیں کہ کسی کے گلے پڑ جائیں گے. سیاسی پارٹی ہے، ہم نے پھر انہیں عدالتوں کے اندر جانا ہے. نظام چٹ پٹ ہوا پڑا ہے. جب ہم پرامن آئینی احتجاج کرتے ہیں، آپ دیکھیں علیمہ باجی وہاں جب پٹیالہ جا کے بیٹھتی تھی، ہر دفعہ لڑکے اٹھا کے لے جاتے تھے. ہمیں میرے حلقے کے بندے اٹھا کے جھنگ کے بچے لے گئے کئی دفعہ، پنڈی والے لے گئے، سہیوال والے لے گئے، اسلام آباد والے لے گئے. 3 مہینے کے بچے گزار کے آئے، ورنہ نارمل تو 20 دن گزار کے ہی آتے ہیں. تو اب اور ایک پولیٹیکل ورکر بیچارہ جو ہے وہ بار بار محنت اور کوشش ہی کر سکتا ہے نا. اس کو آپ اپنی طرف سے تو پورا دیتے ہیں، باقی جو ہے ریلیف تو مل جانا اللہ ہے. آپ نے پوری محنت کرنی ہے خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور ریلیف دے گا. کوئی پیچھے تو نہیں ہٹا نا. 3 سال مار کھانے کے بعد آج جو آپ نے پنجاب کی میں وہ دیکھی ہے تو وہ پچھلے سال سے زیادہ ہے، کم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ضلع ایسا ہے پنجاب کا جہاں پہ آج احتجاج نہیں ہوا؟ کوئی کراچی میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں احتجاج نہیں ہوا؟ یا پشاور میں کوئی کے پی میں کوئی ایسا ضلع ہے جہاں سے لوگ نہیں ہیں؟ یا بلوچستان میں کوئی ایسا ضلع ہے جہاں ایسے نہیں ہے؟ یہ کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سامنے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں. ہاں پھر آپ نے چوتھی بات کی
جی آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کہ کے آپ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے. ہاں، تو وہ عمران خان صاحب ڈیل کر کے نہیں آنا چاہتے. صحیح ٹھیک ہو عمران گیا. خان صاحب کہتے ہیں انہیں عدالتوں سے انصاف لوں گا. صحیح سر. آپ نے کہا کہ 3 سال مار کھائی ہے. 3 سال مار کھانے کے بعد پی ٹی آئی نے کون سا ایسا سبق سیکھا ہے کہ جس سے وہ ایک روڈ میپ بنا سکے تاکہ عمران خان صاحب اگلے 3 سال جیل میں نہ گزاریں؟ دیکھیں جی، سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کوئی یا ان کے لیڈران جو ہوتے ہیں وہ کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتے، یا سیکٹری ایس این جی اے ڈی نہیں ہوتے، یا سیکٹری انٹیریئر نہیں ہوتے کہ جی میں نے ایسے بنا دیا اور اس ڈیٹ کے اوپر یہ چلنا ہے اور یہ روڈ میپ ہے، اس کا یہ نتیجہ آنا ہے، یا یہ مرغی کا انڈا ہے، اس کے اوپر کسی نے بیٹھنا ہے، 20 دن بعد چوزا نکل جانا ہے. سیاسی تحریکیں ایسے نہیں چلتی ہیں. سیاسی تحریکیں ایونٹ ٹو ایونٹ چیزیں لیڈ کرتی ہیں. پارٹیسپیشن آف پیپل ایٹ لارج، عام عوام کی. دیکھیں ایم این ایز، ایم پی ایز، قیادت، عمران صاحب کی، خان صاحب کی بہنیں، ان کے عہدیدار سارے اکیلے اکیلے آ کے کھڑے ہو جائیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم نے 8 فروری کو الیکشن کیسے جیتا؟ ہم نے اس لیے جیتا کہ، اور اس وقت کوئی قیادت فیلڈ میں نہیں تھی. 8 فروری کو الیکشنوں میں کوئی لوگ اپنے حلقوں میں نہیں تھے ایم این ایز ایم پی اے، مگر کیونکہ عوام ایٹ لارج، ان جنرل پبلک ایٹ لارج، وہ اس پروسیس میں شامل ہو گئی، اور لوگوں کی غیر موجودگی میں بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام پہ ایم این اے بن گئے. صحیح بالکل. آج بھی جب تک پبلک ایٹ لارج، اپنی عوام، اپنا ووٹر، یہ سب اکٹھے نہیں ہوں گے، جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں بند کریں اکٹھے ہو کے پاس پہ، تب تک جو ہے وہ چیزیں مشکل ہوں گی، تب تک آسانی نہیں ہوگی. تو روڈ میپس جو ہیں آج امید ہے ابھی کچھ دیر تک چیف منسٹر جو ہے وہ کوئی لائے عمل دیں گے، کیونکہ وہی اسٹریٹ موومنٹ کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں. خان صاحب کی طرف سے بنائے گئے، میں نے نہیں بنائے، پارٹی میں کسی نے نہیں بنائے. تو خان صاحب نے جن لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ نیک نیتی سے پوری کریں، اور عوام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے 8 فروری کو ساتھ دیا تھا ویسے احتجاج میں بھی ساتھ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ روڈ میپس جو ہے نا، یہ وہ جنہوں نے دیتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. میں تو ایسی کوئی بات یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، کیونکہ روڈ میپ دینے کی میں پوزیشن میں ہوں نہیں. صحیح ہے. اسٹریٹجی ہماری پارٹی میں جن لوگوں نے دینی ہے، دیکھیں آپ بڑی سے بڑی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اگر اس میں عوام پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی سوزین، تو دیٹس یوزلیس اسٹریٹجی. ٹرو. سر کچھ بھی کر رہے ہیں ایک اور چیز آپ نے جس طرح بات کی، آپ بڑے سے بڑا وکیل، جی مولانا فضل بڑے الرحمان سے بڑا صاحب جو، جی مولانا فضل الرحمان بڑے صاحب سے کہہ بڑا رہے ہیں، جی میں سوال کرتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا قومی اجلاس بلائے، اور یہ جو سچویشن ہے اس پہ بات کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو جے یو آئی پھر خود یہ اجلاس بلائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کو اب جو اچکزئی صاحب ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو مجھے خود کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو مولانا صاحب خود بتا سکتے ہیں، میں تو ان کی جگہ نہیں بتا سکتا انہیں اچکزئی صاحب پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے. مگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام پارٹیوں کا یہ جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کے اوپر اجلاس ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان نے اپنی پارٹی سے اپوزیشن لیڈر لینے کی بجائے، جو کہ ہمارا حق ہے اور ہمارے پاس یہ اختیار اور قوت تھی کیونکہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہے، لینے کی بجائے ایک ایم این اے والی پارٹی کے لیڈر کو جو ہے وہ بنا دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ تمام پارٹیز آن بورڈ ہو، چھوٹے صوبے آن بورڈ ہوں، اور اس کے نتائج نکلیں تاکہ یہ لوگ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہوتا تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو خان صاحب نے یہ بھی قربانی دے کے کسی اور کو بنا دیا کہ بھئی تسی بندے اکٹھے کر لو. اب یہ ان کا فرض بنتا ہے اپوزیشن لیڈر کا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں. صحیح. اس کے لیے آپ کو ترلا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے. لوگ اٹھ کے نہیں آ جاتے آپ کا شکل ہم دیکھ کے کہ آپ بن گیا تو ہم آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے دس از اباؤٹ ٹائم. اچکزئی صاحب سے لوگوں کی بالکل توقعات ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب اچکزئی صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب نے جس لیے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داریاں پوری ہونی چاہیے. اب لوگ باتیں کرنے لگے. ریسنٹلی نقوی صاحب نے ایک بیان دیا، اس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ایوان میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں اور ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از دا گڈ ٹائم کہ پی ٹی آئی باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے؟ باقی جماعتیں ان کے ستو مک چکے ہیں، وہ
چوری کے مینڈیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، ان کی حیثیت اور جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا نقوی صاحب، مصطفیٰ کمال اور علیم خان وزیر اعظم کے خلاف باتیں کی نا، پبلکلی کی، ٹی وی پہ بیٹھے، کیا وزیر اعظم ان کو نکال سکے؟ نہیں۔ نہیں۔ دوسری طرف اتحادی ہے بلاول نون لیگ کا، وہاں کھڑے ہو کے نون لیگ کی اس نے لیریں کر دی ہیں کہ جی اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلان کیا، ٹھیک کیا، جو بھی ہے، دونوں ایک ہمارے کھاتے میں تو دونوں ایک جیسی ہیں نا، دونوں ہی ہمارے مینڈیٹ چور ہیں، پہلے بھی مینڈیٹ چور تھے، اس کے بعد جب یہ عورتوں والی سیٹیں ہیں تو اس میں بھی انہوں نے ہمارا جو ہے وہ مال غنیمت سمجھ کے ہماری سیٹیں کھا لی انہوں نے، تو ایک جیسے لوگ ہیں، مگر اب ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ کی منافقت دیکھیں ان دونوں پروں کی، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں دوسرے کو، مگر پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جی بی کے الیکشن کی تقریریں بلاول بھٹو کی اور یہ نون لیگ والوں کی ایک دوسرے کے خلاف دیکھیں، یہ کشمیر کے الیکشن کی ان دونوں کی تقریریں دیکھیں، یہ تو اس دفعہ ہم نے جو کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کو مجبوراً الیکشن آپس میں لڑنا پڑ گیا، تو یہ تو اصل ان کی حیثیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی، ہم نے ایکسپوز کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب علیم خان بھی کہتا ہے کہ جی ہم تیسرے فیز کا جو ہے بائک آؤٹ کریں گے۔ بات یہ ہے، تمہیں اتنا جو برا لگتا ہے شہباز شریف، اتنی جو کرپٹ یہ گورنمنٹ ہے، اتنی یہ چور فارم 47، تو ہمیں ہمارے ساتھ ہونا پہلا ڈاکہ، پہلے تو ہمارے ڈاکے پہ بات کرو نا، تمہارے کیا ڈاکی ہیں تمہاری، تو وہ بھی تم نے آدھا تقسیم کرنا ہے چوری کا مال لے، ٹھیک ہے جی، اس پہ بات کرو۔ تو مطلب ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ صبح کہیں کہ ہم حکومت سے نکل رہے ہیں، بلاول کہے تڈ ہے، کہے کہ میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتا ہوں، کہے، میں کہتا ہوں بلاول کو چل بھائی ہمت کر جوان، صحیح کہے، صحیح۔ اور اگر نہیں کرتے تو منافقت ہے، چھوڑو، کیوں اس پبلک کو پاگل سمجھتے ہو، کیوں پاکستانیوں کو پاگل سمجھتے ہو، پاگل سمجھتے ہو پاکستانیوں کو، الو بناتے ہو، بیٹھے ان کے ساتھ اپنے، تمہارے ایم این ایز فنڈز لیتے ہیں وہاں سے، ٹرانسفر پوسٹنگ تم لوگ کرواتے ہو، تم لوگوں نے وزیر اعظم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ہر غلط کام پہ، ہر غلط ایکشن پہ، ہر غلط لیجسلیشن پہ تم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تمہارے ووٹ سے بن کے وزیر اعظم بیٹھا ہے، باہر آ جائے گا منٹ چپ، صحیح۔ تو کیوں شیخ نہیں باہر آتے؟ صاحب، لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ جی آخری جملہ، کیا سب پرانی تنخواہ پر کام کریں گے؟ دیکھیں، وہ ایک بڑا فنی سا کلپ ہے جس میں وہ نوجوان کو ٹک ٹاک کر رہا، دیکھا آپ نے وہ؟ جی بالکل دیکھا۔ اچھا، ہمیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہم تو آبویسلی ادان حکومت اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، سامنے تو لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے 2 بندہ ہی ٹک ٹاک ہو جائے، صحیح ٹھیک ہے جی، صحیح۔ تو مطلب ہے کہ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ دونوں کا ٹک ٹاک بھی ہو سکتا ہے اور دونوں پرانی تنخواہ پہ کام کریں، اور ہر وہ چیز جو ماضی میں جس کے نعرے لگاتے رہے ہیں اس کے برعکس یہ سب کرنے کو تیار ہو جائے اور پرانی تنخواہ پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ عمران خان کا خوف ان کو یہ کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے، یہ ثابت ہوا ہے۔ صحیح، یعنی جو بھی ہوگا خوف عمران میں ہوگا، اور انہوں کے ڈر ہے، بالکل اگر ان کو اللہ کا ڈر ہوتا، اوبیسلی عمران خان صاحب کا ڈر دنیاوی چیزیں ہیں نا جی، اللہ سے یہ ڈرتے تو عوام کے ساتھ ظلم نہ کرتے، اللہ سے یہ ڈرتے تو یہ مہنگائی سے لوگوں کو بچاتے، اللہ سے ڈرتے تو یہ مینڈیٹ چوری نہ کرتے، تو ان کو تو خدا کا خوف نہیں ہے، کیونکہ کمزور لوگ ہیں، خوف نہیں ہے تو ان کو دنیاوی خوف ہے، اور اس وقت دنیاوی خوف میں سب سے بڑا خوف سیاسی طور پہ ان کے لیے عمران خان کا خوف ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ شیخ وقاص اکرم کے بقول پی ٹی آئی کا آج ہونے والا شو کامیاب رہا اور لوگ ایک بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ موجودہ سیاسی منظرنامے پر جے یو آئی کیا سوچ رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، نئے صوبوں کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے جو پوزیشن لی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے صوبے بنانے کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، تو کیا جے یو آئی کو نہیں لگتا کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور ڈیلیور نہیں کر پا رہا؟ سسٹم تو ناکام ہو چکا ہے، مگر شوشہ کنہوں نے چھوڑا ہے؟ شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے جو اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں یا اس کے جو ہے نا شریک کار ہیں۔
اور وہ اب پہلے بھی بینیفیشری تھے، جو پہلا سسٹم ناکام جس کو وہ خود کہتے ہیں، اور آئندہ بھی بینیفیشری رہنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا کتنا خوبصورت پلان ہے کہ پہلے بھی جو ہے نا وہ ناکام سسٹم میں بھی حصے دار بنے رہو، اور پھر اگلے جو ہے نا 2 4 5 سال اگلے سسٹم میں بھی جو ہے نا اپنے کام چلاتے جاؤ. معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا یہ جو گھر ہے، یہ پاکستان، یہ ہمارا ملک جو ہے یہ گھر کی طرح ہے. اور یہ فرض کر لیجئے کہ 4 5 بھائیوں کا گھر ہے، اور جو 4 5 بھائیوں کا گھر ہے ان کے درمیان آپ اس وقت تقسیم مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہیں جس وقت خدا نہ خواستہ اس میں بہت سارے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے. اور اس وقت آگ بجھانا جو ہے وہ ضروری ہے، یا تقسیم جو ہے نا اس کے درمیان جو ہے نا کہ مزید جو ہے نا اس کے حصے بکھرے چلیں، ہم اپنے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو اپنے بچوں میں آگے فردر وہ کر لیتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے. پہلے پرائرٹی اس چیز کی ہے کہ ملک میں امن امان بحال کیا جائے، پہلے ملک میں باقی معاملات ٹھیک کیے جائے. آپ نے آپ کو شہباز شریف صاحب کو اب صرف 2.5 سال نہیں ہوئے، شہباز صاحب کو 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں حکومت، بلکہ 4 سال سے شاید پلس ہو گئے ہوں گے. اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر سسٹم تھا وہ بھی اسی کی ایکسٹینشن تھا. تو اس ایکسٹینڈڈ سسٹم کے اندر یا اس میں اس کے بعد جو ہے نا 4 5 سال کے بعد یہ ارشاد فرما دینا کہ نہیں جی وہ سسٹم تو فیل ہو گیا، اب نیا سسٹم لاتے ہیں، اور پھر نئے سسٹم میں جو ہے نا وہ لوگ اور دست و گریبان ہو جائیں گے. جب تقسیم کا معاملہ آئے گا تو پھر کسی کو جو ہے نا یہ اعتراض ہوگا کہ یہ کونا میرا بنتا تھا، یہاں پہ جو ہے نا مجھے ہونا چاہیے تھا، میرے بچوں کو ہونا چاہیے تھا، میرا کمرہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا کہے گا نہیں میرا ہونا چاہیے تھا. تو آپ کیا ملک میں ایک اور نئے فساد کو جنم دینا چاہتے ہیں؟ صحیح. تو سر پھر بیرسٹر گوہر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف جو ہے اب ایک عدم اعتماد ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ ایوان میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں؟ بیرسٹر گوہر ان کی مرضی ہے، مگر اس میں ہم اس طرح سے فیصلے نہیں کرتے کہ ٹی وی پروگرام میں ہم میں سے کسی ایک شخص سے کوئی چیز سوال پوچھا جائے ہم اس کا جواب دے دیں. اگر یہ کوئی سنجیدہ موو ہے تو پھر اس سنجیدہ موو کو جو ہے وہ پارٹیز کے درمیان پہلے ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور پھر ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر رائے بننی چاہیے. ویسے وہ پرانے والے جو ہے نا وہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ تو خیالات پی ٹی آئی کے دوسری طرح سے تھے کچھ، اور اس کے بعد اس کو جو ہے درست کروانے کے لیے لوگوں کو کورٹ میں جانا پڑا تھا. صحیح. سر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ جعلی ہے، اور یہ جعلی پارلیمنٹ جو ہے یہ نئے صوبے نہیں بنا سکتی. اف دیٹ تو پھر جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ کیا؟ ایسا ہے کہ جیلی پارلیمنٹ میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں. ڈیفیکٹو کا اور ڈی جورو کا ڈاکٹرائن تو ہے نا، آپ اس کو ڈی جورو نہ مانیں مگر ڈیفیکٹو تو ہے نا. اصل میں تو پارلیمان اس وقت موجود ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا ڈی جورو نہ ہوتے بھی چیزیں ڈیفیکٹو ہوتی ہیں، اور اس میں آدمی جب پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپنا جو ہے وہ روزمرہ کا کردار اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اگر اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے تو پھر تباہی مزید زیادہ ہو جاتی. صحیح. سر جسٹ ان کیس اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں اور نئے پارلیمنٹ آتی ہے جو کہ جعلی نہ ہو تو کیا پھر جے یو آئی نئے صوبوں کو سپورٹ کرے گی؟ وہ اس پارلیمان کا اختیار ہوگا کہ وہ اس پہ کیا کرے، نئے صوبے بنانا یا نہ بنانا. یہ ود ان دی جورسڈکشن آف نیو پارلیمنٹ ہوگی. صحیح. اور اس کے جب ڈومین میں کوئی چیز ہوگی تو اس میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد ان کی جو ہے منشا کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو سکتے ہیں. مگر یہاں پہ تو چیزوں کو جو ہے نا مینج کیا جاتا ہے، اور مینج کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں ایون پارلیمان سے. باقی اداروں کا بھی کیا کہنا. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ ول آف دی پیپل نہیں ہوا کرتے. صحیح. تو سر پھر یہی سمجھا جائے کہ جو فی الحال صوبے بنانے کا جو ایک بات ہو رہی ہے، جس طرح سے پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، نون لیگ اس کو اپوز کر رہی ہے، تو جے یو آئی بھی اسی کیمپ میں ہے، آپ لوگ بھی اس کو اپوز کریں گے؟ ہم اس پارلیمان کو، آج جو پارلیمان ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اتنا وزن اٹھا سکے اور وہ اتنے جوہری فیصلے کر سکے. اب اس وقت پارلیمان چونکہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے تو یہ پارلیمان بھی ارریلیونٹ ہو گیا ہے. اب اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں نئے الیکشن کمیشن کے نیچے. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا آنے والے دنوں میں مولانا صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
ہاں، مولانا کا ایسا اپنے طور پہ کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا ڈائلاگ کریں، مگر ڈائلاگ سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، صحیح. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہیں. کبھی ایسی صورتحال ہوئی تو ڈائلاگ ہو بھی سکتے ہیں، مگر اس وقت ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں کہ جن کے اوپر بات چیت شروع کی جائے. صحیح. سر ابھی اچکزئی صاحب کو مولانا صاحب نے ایک مشورہ دیا کہ وہ جو ہے وہ ایک ساری اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں اور ایک پراپرلی اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، ایک جو قومی مفاد ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جے یو آئی خود ایسا کرے گی. کیا اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب اچکزئی صاحب پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں؟ نہیں، ایسا تھا کہ میں خود اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، اور اس پریس کانفرنس میں کسی ایک دوست کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، اور محمود خان صاحب نے جو جرگہ بلوایا ہے اس کے بارے میں بھی ان سے جو ہے رائے مانگی گئی تھی. ایسا ہے کہ محمود خان صاحب کا اب اسٹیچر جو ہے کسی قومیت کا اسٹیچر نہیں رہا، یا کسی لینگوسٹک پارٹی کا اسٹیچر نہیں رہا. وہ اپوزیشن لیڈر ہے، اور جب اپوزیشن لیڈر ہوگا تو وہ متبادل ہیں پرائم منسٹر کے، وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اپوزیشن کے طور پہ، اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. تو پھر بجائے کہ کسی ایک لینگوسٹک گروپ کا جو ہے نا وہ جرگہ بلوایا جائے یا اجلاس بلوایا جائے، تمام کے تمام اپوزیشن کا اجلاس بلانا جو ہے نا وہ اس کے لیے مشورہ مولانا صاحب نے دیا تھا. اگر وہ اس کو مناسب نہ سمجھیں گے، اگر وہ سمجھیں گے کہ نہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف کسی ایک مخصوص قومیت کا یا اس سے متعلق لوگوں کا اجلاس ہونا چاہیے، تو پھر یہ کام جو ہے پھر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام جے یو آئی بھی کر سکتی ہے، مگر پہلے چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں پہلا حق ان کا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب اچکزئی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ اسٹیپ لیں اور اس کے بعد ایک روڈ میپ بنایا جائے اور ایک پراپر ڈائریکشن دی جائے. اس میں ایسا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اس وقت آپ کے 2 صوبے اور آزاد کشمیر بری طرح سے ڈسٹرب ہیں، اور حکومتی وزیر خود جو ہے نا یہ ارشادات فرما رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، گو کہ دوسری طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا. یہ دبے دبے الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ 1 سال اگر ہم کو اور مل گیا، یعنی ہم کو جو ہے نا یہ 5 سال میں 4 سال میں ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم پتہ نہیں 5ویں سال میں کون سا کمال ہو جائے گا. وہ وقت کو کھینچنے والی بات جو ہے نا یہ اب حکومتی اتحاد کر رہا ہے، یا حکومت کی اس اتحاد کی جو مین پارٹی ہے وہ کر رہی ہے، مگر اس سے معاملات درست نہیں ہو رہے. بہتر تو یہ ہوگا کہ اس ملک میں نئے فیئر اور فری الیکشن کر کے عوام کے اصل نمائندوں کو اقتدار حوالے کیا جائے اور وہ اپنی وزڈم میں فیصلے کریں. صحیح. اور سر یہ جو بات ہو رہی ہے جس میں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے اور نئے انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں، تو کیا قومی حکومت کے آئیڈیا کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ قومی حکومت کا کوئی ایسا کانسیپٹ تو دستور میں نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہوں، جو کہ دستور میں ایک پروویژن ہے، گو کہ میں اس کا بھی مخالف ہوں، کیونکہ کیئر ٹیکرز جو ہے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں رہا، ان کے بھی اوپر کوئی اعتماد نہیں بن پایا. تو تمام پارٹیوں کی مل کے ایک کیئر ٹیکر سسٹم آ جائے جس کو دستور جو ہے انکنالج کرتا ہے، جس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اسی دستور کے دائرے کے اندر جو اس میں وقت مقرر ہے اس دستور کے دائرے کے اندر جو ہے نا وہ انتخابات کرا دے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جو ہے وہ تلخی کو کم کرنا ہے تو بھی جو ہے نا پھر ان کے خلاف نو کانفیڈنس کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے بھی لوگ لے کے اور باقیوں کے بھی لوگ لے کے ان کے ساتھ جو ہے نا مشاورت کے ساتھ اس جو پارلیمان ہے اس کی ریمیننگ ٹرم کے لیے جو ہے نا وہ ایک حکومت بنا دی جائے، اور وہ بعد میں جو ہے نا جو الیکشن ہو اور وہ فیئر اور فری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ کامران صاحب کے بقول موجودہ پارلیمنٹ اس قابل نہیں کہ وہ نئے صوبوں کی قانون سازی کر سکے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے MQM کے انٹرنل ایشوز کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. MQM کے 2 دھڑوں کے درمیان لڑائی اور اختلافات کے بعد پارٹی سٹرکچر پر بہت بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے MQM کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی ارشد وورا صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. وورا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ MQM کے 2 دھڑوں کے اندر بہادر آباد میں لڑائی ہوئی، یہ آپٹکس کیا بتا رہے ہیں کہ ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس طرح سے اب ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تھوڑی بہت چیزیں تو لوگوں کو نظر آ رہی تھیں، اور ڈفرینٹ
سب کی اپروچ ایک ہی ہے, سب کو جو ہے سب کے ایشوز ایک ہیں, لیکن یہ انٹرنل پارٹی کے اندر جو ہے کچھ اختلافات تھے جو کہ اس حد تک نہیں بڑھنے چاہیے تھے, اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. لیکن اب میرے خیال سے بیٹھ کے ان کا ڈسکشن ہو گیا ہے اور تمام لیڈر آپس میں بیٹھ گئے ہیں, اور اب یہ جو ہے مل کر ہی ظاہر اس پارٹی کو چلانا ہے سب نے. سب کا آبجیکٹو ایک ہے, کراچی کے بالخصوص سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے متحدہ قومی موومنٹ. عوام اس زبوں حالی میں جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف ہی دیکھتی ہے, لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر اپنا اندرونی جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے چیزیں ایکسٹریم تک پہنچ گئیں, تو پھر عوام کو مایوسی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو عوام کی خاطر, سندھ کے شہری علاقوں کی خاطر, تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے اور جو بھی ایشوز ہیں ان ایشوز کو ریزالو کریں. صحیح, لیکن سر یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کیسے کہ مکے چلنا, ہاتھ تھپائی ہونا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, کیونکہ یہ ایم کیو ایم کا کلچر نہیں ہے. جی ایم کیو ایم کا کلچر نہیں ہے, لیکن بس چیزیں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ, جو نہ ہونا چاہیے وہ بھی ہو جاتا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے پورے 30 سالہ دور میں یہ سب سے ورسٹ سچویشن تھی, ورسٹ سینیریو تھا جس سینیریو میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, اور اس کو اوور کم کر لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی کوئی چیزیں. یہی میسیج جانا چاہیے عوام کو کہ اب جو ہے تمام لیڈران عوام کے ایشوز پر بات کریں گے, اپنے ایشوز پر بات نہیں کریں گے. عوام کے جو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے اس وقت, عوام جو ہے وہ یہاں پر گیس, بجلی, آئی مین یو نیم اٹ, پانی, کچرا, انفراسٹرکچر, یہ سارے ایشوز ہمارے شہر میں جتنے ہیں شاید پورے دنیا میں کسی ملک میں بھی اتنے نہ ہوں. پاکستان کی تو بات بہت دور رہی, میں دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی دوسرے ملک میں اس قسم کے ایشوز نہ ہوں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہو گئے ہیں, عوام بجلی کی وجہ سے جو ہے کے الیکٹرک کی جو ہے ظلم کی وجہ سے سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے, اور ٹریفک بند ہے غریب آباد سے لے کے پورا حسن اسکوائر سے لے کے ڈسٹرکٹ سینٹرل, یہ کٹ آف ہوا ہے ٹوٹلی, کیونکہ ٹریفک کو موو نہیں ہونے دے رہے. 3 دن کی لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کر رہی ہے, یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے. کے الیکٹرک کا اپنا مینول, نیپرا کے الیکٹرک کو اجازت نہیں دیتی 12 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ, لیکن کے الیکٹرک نے اپنے آپ کو اتنا ظالم بنا لیا ہے کہ 2-3 دن تک یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کے الیکٹرک کے لیے, کے الیکٹرک کے سینئر افسران کے لیے مشکل ہو جائے گا عوام کو فیس کرنا. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو درست کریں, اور جو ہے عوام کو اتنا دکھ نہ پہنچائیں, اتنی تکلیف نہ دیں کہ عوام کی برداشت سے باہر ہو جائے. سیم گوز ود واٹر. اب پانی کے لیے آپ کو پتہ ہے K4 کے لیے متحدہ قومی موومنٹ نے کتنی جدوجہد کی پارلیمنٹ میں, اور K4 جو ہے مکمل ہونے کو ہے اس سال کے دسمبر تک یا جنوری میں یہ K4 مکمل ہو جائے گا. کراچی کو 650 گیلن پانی اضافی ملے گا. ہم پچھلے کئی سالوں سے شور کر رہے تھے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, اس کی آگمنٹیشن کے لیے جو پانی کی لائنیں سندھ گورنمنٹ نے ڈالنی تھیں, ورلڈ بینک نے جس کے پیسے دیے ہوئے ہیں, یہ انہیں کر دینا چاہیے تھا. اب تک انہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2019 مکمل ہوگا. یعنی کہ اب اگر پانی آ بھی گیا اضافی تو پھر وہی ٹینکر مافیا جو ہے آج 550 ملین گیلن پانی آتا ہے, اب 650 کے لیے, یعنی کہ ٹینکر اس شہر میں اور ڈبل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پانی تو دینا ہے نا انہوں نے کسی طریقے سے. وہ پانی کیا کریں گے یہ, ٹینکر کی جو ہے وہ مقدار ڈبل ہو جائے گی. لیکن اب آپ کی جماعت کا ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صاحب جو ہیں وہ چیئرمین شپ کو لے کر کھلم کھلا ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر جماعت کے اندر چیلنجز لگے رہیں گے تو پھر کے الیکٹرک ہو یا اور دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ٹف ٹائم کس طرح سے دیا جائے گا اگر جماعت آپس میں لڑے گی؟ میرے خیال سے اب جب بات ہوئی ہے تو دیکھیں سوزن, جب بات ہو گئی ہے تو اب میرے خیال سے بیٹھ کر یہ چیزیں طے ہو جائیں گی. ایم کیو ایم میں جو ہے مل بیٹھ کر ہی فیصلے ہوتے ہیں کہ کون چیئرمین ہوگا, کون سینئر وائس چیئرمین ہوگا. تو یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ
عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلے بیٹھ کر ہوں گے، اور یہ فیصلے اب سڑکوں پر ہی اس طریقے سے نہیں ہوں گے۔ سر، انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو کنفیوژن آ رہی ہے یہ بھی اسی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ یہ الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشنز کب تک ہو جائیں گے؟ یہ اکتوبر کی سپریم کورٹ کی ڈیٹ ہے، تو اکتوبر میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ اوور آل اگر میں بات کروں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو وہ اس کو سپورٹ نہیں کری۔ اب اس صورتحال میں معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت ایم کیو ایم نے اس لالچ میں 18ویں ترمیم کو سپورٹ کیا تھا کہ آرٹیکل 140A جب اس میں انکارپوریٹ کیا گیا تھا تو اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا۔ امپاورمنٹ ٹو دی پیپل کا سلوگن تھا، لیکن انفارچونیٹلی کسی بھی بڑی جماعت نے امپاورمنٹ جو ہے اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا نیچے تک نہیں آیا، بلکہ انہوں نے جو ہے اس کو اپنے تک محدود رکھا اور جو ہے اپنے پاس ہی تمام چیزوں کو ایکومولیٹ کیا گیا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔